یہ قبلہ یہ کعبہ یہ مسجد یہ منبر سجے ہیں جو آنکھوں میں قرآن گھر گھر. یہ سچے مجاہد یہ عالم یہ رہبر، یہ سچے مجاہد یہ عالم یہ رہبر، جو سینے میں باطل جو سینے میں باطل کے ہیں مثل خنجر. تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے. وہ دشتے بلا میں شہیدوں کی لاشیں تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے. فضاؤں میں باقی فضاؤں میں باقی یہ حل من کے نعرے. تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے. فلک پر وہ خون شہیداں باطنی دنیا میں اس کی مثالیں بہت واضح ہیں. آپ کا جسم ایک پوری کائنات ایک خاص نظم و ضبط کے اوپر خلق ہوئی ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس دنیا کے اندر کوئی ذرا سی بھی تبدیلی ایجاد کر دی، جیسے کہ ہمارے سامنے مثالیں نظر آتی رہتی ہیں، ہماری زندگی میں کوئی خرابی ہوگی. مثالیں بہت واضح ہیں ہمارے سامنے، جیسے فضا کی آلودگی کا معاملہ ہے، کائنات کی دوسری مشکلات کا معاملہ ہے جس سے اس وقت انسانیت کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ ساری مادی دنیا کی مثالیں ہیں.
بہترین مثال جو ہمارے آپ کے سامنے آتی ہے وہ دولت کی تقسیم کے اندر ہے۔ خدا تعالیٰ نے دولت ظلم کے لیے تقسیم نہیں کی، خدا تعالیٰ نے انسان کو عدل کا ذمہ دار قرار دیا۔ فرماتے ہیں اے دلو وہ اقرب للتقویٰ، عدل انصاف کرو، یہ تقویٰ و پرہیزگاری سے نزدیک ہے۔ اگر خدا تعالیٰ نے دولت دی دنیا کو، اس کے ساتھ ارشاد فرمایا لکھے لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ دولت ہمارے اغنیاء کے درمیان ذخیرہ بن کر نہ رہ جائے، یہ دولت تقسیم ہوتی رہے۔ جہاں کہیں انسان اس نظام کے اندر خلل وارد کرے گا، دولت کی عادلانہ تقسیم روک دی جائے گی، وہیں مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں معاشرے کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی۔ چلو خدا تعالیٰ نے دولت کا ایک نظام رکھا ہوا، آپ اس کو اسلام کے مختلف احکام کی سائے میں دیں گے، اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو ممکن ہے ظاہری طور پر آپ کو اس وقت پریشانی ہو جس وقت آپ نے مال دیا، لیکن ایک جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہر حکمت کی طرح یہ حکمت بھی بہت اعلیٰ پائے گی حکمت۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے، درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ درخواست کرتا چلوں کہ ظاہر ہے کہ محرم کے ایام اب عاشور کے نزدیک آ رہے ہیں، مسلسل جلوس ہوں گے اور باہر محلے میں ظاہر مسلسل جلوس کا سلسلہ جاری رہے گا، تو کچھ یقیناً آوازیں آپ کو آتی رہیں گی۔ آپ کوشش کیجیے، ہم بھی کوشش کریں گے کہ توجہات متمرکز رہیں، توجہ آپ کی باقی رہے، تاکہ انشاءاللہ جو وقت ہمارے پاس موجود ہے 45 منٹ 50 منٹ کا، اس سے کمانا کو استفادہ کیا جا سکے۔ تعلیمات اہل بیت میں ایک جملہ آیا، بہت خوبصورت جملہ، اس سے شاید ہم اور آپ اپنی زندگی کے مالی نظم و ضبط کا خیال رکھ سکتے۔ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں تمہیں خدا و تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ملے کہ مال خرچ کرو، وہاں مال خرچ کر دینا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو وہی مال کسی حرام کام میں خرچ ہو جائے گا۔ اس جملے کی گہرائی میں غور فرمائیے۔ فرمایا جہاں کہیں تمہیں اللہ سے ذمہ داری ملے کہ مال خرچ کرو، وہ مال وہاں خرچ کرو۔ اچھا اگر آپ نے وہ مال خرچ کر دیا تو کیا ہوگا؟ آپ کا مال حلال جگہ پر لگا، اللہ کی واجب کی ادائیگی میں لگا، آپ کو ثواب بھی ملا، معاشرے کے اندر بہتری بھی آئی، کیونکہ اسلام کی تمام حکمتیں کوئی بہتریاں لے کر آتی ہیں۔ اگر وہ جگہ جہاں پر خرچ ہونا تھا خرچ نہ کیا، فرمایا یہ مال تمہارے ہاتھ میں بچے گا، اس مال سے تم کوئی اور کار خیر کر نہیں پاؤ گے، اب اتنا ہی مال حرام کام میں خرچ ہو جائے گا۔ اب جو حرام کام میں خرچ ہوگا اب تو نقصانات نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو مال آپ نے بچانے کی سوچی تھی وہ بچ نہیں پائے گا، اس نے تو خرچ ہونا ہے، وہ خرچ ہو جائے گا صرف ایک مصیبت کے ساتھ۔ پہلے اگر آپ حلال میں خرچ کرتے، اللہ کی دیے ہوئے واجب میں خرچ کرتے تو آپ کو جزا ملتی، نعوذ باللہ اب حرام میں اسی کے برابر خرچ ہو جائے گا، اب سزا بھی مال بھی نہیں رہے گا اور سزا بھی ملے گی۔ تو انسان محترم اپنی ذمہ داریوں کو خیال کیجیے، جہاں آپ کی جو ذمہ داری خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس ذمہ داری کو انجام دینے کی کوشش کیجیے۔ اگر بخل دکھائیں گے کسی کو نقصان نہیں ہوگا، اللہ کبھی میرے اور آپ کے دیے ہوئے سکوں کا محتاج ہرگز نہیں۔ اس عزاداری کے نظام کو دیکھ رہے ہیں آپ، ذرا حساب کیجیے گا، دنیا میں جو تمام جگہوں پر عزاداری ہوتی ہے ہر سال اس کا خرچہ کتنا ہے؟ دنیا میں کوئی حساب ہے کہ دینے والا کون؟ پوری زمین کے اوپر کوئی سوشل ورک اس پائے کا انجام نہیں پاتا جس پائے پہ عزاداری انجام پاتا ہے۔ کسی معاشرتی کام کے اندر وہ عوامی صورت نہیں بن پاتی جو عوامی صورت عزاداری کے اندر بن پاتی ہے۔ کروڑوں لوگ ایک وقت میں روڈز پر ہوتے ہیں بغیر کسی کی دعوت کے، کسی نے دعوت نہیں دی ہے، ان کے دلوں نے کہا ہے کہ ان کو حسین کی یاد منانی ہے، ان کے دلوں نے کہا ہے کہ ان کو یہ کام انجام دینا ہے۔ 1400 سال سے یہ کام انجام پا رہا ہے، اپنی ذمہ داری کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ بہت بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد۔
آپ غلطی کریں گے سزا پائیں گے. معنوی نظام میں کیسا ہے؟ مادی نظام میں ایک اعتدال ہے، ایک میزان ہے. اس میزان کو اگر خدا نہ کرے نقصان پہنچائیں گے، کسی کو نقصان نہیں ہوگا، آپ کو بھی نقصان ہوگا. معنوی دنیا کے اندر کیسا ہے؟ معنوی کی دنیا کے اندر یہ نظام اس سے زیادہ شدت سے حاکم ہے. اس نظام کے اندر آنے والی کوئی بھی تبدیلی میری اور آپ کی ذات کو متاثر کرتی ہے. اب وہ نظام کیا نظام ہے؟ اس نظام کا اعتدال کیا ہے؟ معنوی دنیا کا اگر آپ نے اعتدال سمجھنا ہے، خطبہ شخصیہ دیکھیے. نہج البلاغہ کے اندر ابتدائی خطبات میں خطبہ شخصیہ موجود ہے. آپ میں سے جتنوں کے گھروں کے اندر، انشاءاللہ سبھی کے گھروں میں نہج البلاغہ موجود ہے، جتنے لوگوں کے گھروں میں ہے، کم از کم وہ جا کر فہرست میں خطبہ شخصیہ تلاش کریں. شروع کے خطبات میں ہی ہے. اگر آپ کے پاس مفتی جعفر حسین صاحب علیہ اللہ مقاموں کا ترجمہ کیا ہوا نہج البلاغہ ہے، تو اس میں دوسرے نمبر پر ہی آپ کو مل جائے گا. اس کو مطالعہ فرمائیے تو آپ دیکھیں گے کہ مولا امیر المومنین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میری حیثیت اس نظام کائنات میں وہی حیثیت ہے جو چکی کے پارٹ کی چکی کے اندر ہوا کرتی ہے. یہ پوری کائنات کی چکی میرے وجود کے محور کے اوپر گھوم رہی ہے. یہ معنوی نظام ہے. اگر اتنا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ پوری دنیا کو علی اور اولاد علی کے سامنے سر جھکانا ہے. آپ ہمیں کس کے منتظر ہیں؟ تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ تشریف لائیں گے، اس پوری دنیا کے اوپر پرچم اہل بیت اطہار علیہ السلام لہرائے ہیں. پوری دنیا نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے سر جھکانا ہے. لیکن صرف ہم لوگ اور آپ کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ گویا نبی اکرم کے اعلان نبوت سے چند دن پہلے کھڑے ہوئے. ایک تفصیل کی ذریعے سے مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور آج مجھے دو اہم کام انجام دینے ہیں، قربت اللہ اور معرفت امام کی تشریح کرنی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یوں فرض فرمائیے جیسے ختمی مرتبہ مکہ میں تشریف فرما ہے، اور فرض کر لیتے ہیں جیسے کل اعلان نبوت ہونے والا ہے. ایک واقعہ تھا، اس کے اندر نبی اکرم ایک پہاڑی پر تشریف لے گئے تھے اور اعلان کیا تھا کہ اے لوگوں، تم مجھے صادق کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو صادق سمجھتے ہیں. فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے، تو میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ کہا کہ ہم مانیں گے. یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا. اس واقعے سے اگر ایک دن پہلے آپ مکہ میں ہوتے، ایک دن پہلے، اور کوئی آپ سے کہتا کہ کل نبی اکرم اپنی نبوت کا اعلان کرنے والے، آپ قبول کرتے ہیں یا نہ کرتے؟ ایک دن پہلے آپ مکہ میں ہوتے، کوئی آپ سے کہتا کہ کل آخری نبی اعلان نبوت کرنے والے ہیں، اور یہ جو تم مکہ دیکھ رہے ہو یہ چند سالوں میں اس نبی کی پیروکاروں میں شامل ہو جائے، پورے جزیرہ نما عرب کے اوپر اس کی حاکمیت ہوگی، آپ قبول کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ مکہ میں جہاں پر ابو جہل ابو سفیان کا راج ہے، جہاں پر خانہ کعبہ کے اندر 300 سے زیادہ بت بنے ہوئے ہیں، پورا جزیرہ نما عرب بت پرستی کی لپیٹ میں ہے، اگر یہ نبی آ بھی گئے تو ان کا ساتھ کون دے گا؟ یہ کام اتنی کم مدت میں انجام کیسے پائے گا؟ آپ ہمیں یہ سب کچھ سوچتے ہیں. سب کچھ ہو گیا، نبی اکرم تشریف لائے، اعلان نبوت ہوا، اور سب کام انجام پا کے چلے گئے. میں آپ کی خدمت عرض کروں گا، کچھ نہیں معلوم میں اور آپ اس آخری امام کی تشریف آوری سے چند دن پہلے بیٹھے. ہمیں کیا معلوم امام کی تشریف آوری کب ہے؟ ممکن ہے اسی سال اعلان ہوگا، ممکن ہے یہی وہ لمحات ہیں جن کے اندر اعلان ہونا ہو. کیا ہمیں معلوم ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ ہم اس وقت کفر کو دیکھ رہے ہیں، ہم کفر کی طاقت کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کفر اتنی طاقت میں ہے، ایسے موقع پہ امام کہاں تشریف لائیں گے؟ یہ نہیں سوچ رہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب نبی اکرم نے اعلان نبوت کیا تھا تو کفر اتنی طاقت تھی، سب کا سب ملیامنیٹ ہو گیا تھا، سب کا سب ختم ہو گیا تھا. اپنے امام کی ظہور کی تعجیل کے لیے بابا سے بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد.
ساتھ یہ نظام قبول کرے دنیا کا یا نہ کرے، ظلم کریں یا عدل کریں، ان کی حاکمیت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کی مطلق حاکمیت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، صرف یہ دنیا نقصان اٹھائے گی۔ اور 1150 سال ہو گئے نقصان اٹھاتے ہیں۔ سب جانتے ہیں دنیا ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر فساد، تباہیاں، نامنیاں اپنے عروج پر پہنچتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ سب کب تک ہونا؟ اس وقت تک جب تک کہ لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حاکمیت کا اعتراف نہیں کریں، اس وقت تک یہ اور دوسرے اعتراف کریں یا نہیں کریں، پہلی ذمہ داری جو آپ پائے گی وہ میرے اور آپ کے کام کو بتانا چاہیے، پہلے میں اور آپ کے اعتراف کریں۔ آپ میں تشریف فرما ہے، اپنے نفس سے سوال کیجئے کیا میں نے اپنے امام کی حاکمیت سے اعتراف کر لیا ہے؟ اب آپ خود تصور فرمائیے کہ یہ توقع کریں کہ امریکہ کے لوگ پہلے امام کی حاکمیت کو قبول کریں، کہ یہ توقع کریں کہ جو ان کا عزادار ہے وہ پہلے حاکمیت کو قبول کریں، یہ عزادار کی ذمہ داری سب سے پہلے وہ حاکمیت کو قبول کریں۔ اور آپ کے لیے امام نے جملہ ارشاد فرمایا، اس سلسلہ امامت میں چھٹے امام کی ذات مقدس نے جملہ ارشاد فرمایا، مشہور معروف جملہ علماء تکرار کرتے ہیں اس جملے کی، فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا شیئا۔ اس جملے کو اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ ذہن میں رہنے والا جملہ قرار دیں۔ مولانا نے ارشاد فرمایا کونوا لنا زینا، ہمارے لیے خوبصورتی کا سبب بنو، ولا تکونوا شیئا، ہمارے لیے بدنامی کا سبب بنو۔ آپ اس دنیا کے اندر دوران غیبت میں آپ نمائندے امام کے، امام تو لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں ہیں اس وقت، گرچہ موجود ہیں، لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں۔ لوگ کن کو دیکھ رہے ہیں؟ لوگ مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم اور آپ کو دیکھ کر اس مکتب کے بارے میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کے بارے میں لوگ اندازے لگا رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کونوا لنا زینا، ہمارے لیے خوبصورتی کا سبب ہے، تمہیں لوگ دیکھیں تو کہیں یہ ایسے ہیں، ان کے امام کیسے ہیں۔ کونوا لنا زینا، ہمارے لیے خوبصورتی کا سبب ہے، ولا تکونوا شیئا، ہمارے لیے بدنامی کا سبب ہے کہ ہمیں لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ کیسے۔ آپ عزیز محترم، عزادار ہونے کے ناطے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے محب چاہنے والے ہونے کے ناطے ایک ذمہ داری کیا ہے۔ پہلے دن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ پرچم عباس کو امانت سمجھ کے اٹھائیں، یہ صدیوں کی امانت ہے جو اب آپ کے ہاتھ میں صدمین کی، جہاں کہیں علم حضرت مولا ابوالفضل عباس بلند ہو رہا ہے، اس ذمہ داری کے ساتھ بلند ہو رہا ہے، ان کے چاہنے والے لے کر کھڑے ہیں اس علم کو، اس ذمہ داری کے ساتھ کہ مولا آپ کے پیغام کو کام پہنچائیں۔ کونوا لنا زینا، ہمارے لیے خوبصورتی کا سبب، ولا تکونوا شیئا۔ اس منزل کو کیسے گزارا جائے گا؟ دو وعدے میں نے آپ کے ساتھ کل کیے تھے، ان کو نبھاتے ہوئے عرض کروں گا قربتاً الی اللہ کے مفہوم کو، کیسے قربتاً الی اللہ کے مفہوم کو پورا کیا؟ ہر کام کے اندر جو عبادت شمار کی جانی ہو قربتاً الی اللہ کی شرط، کیا کرے کہ قربتاً الی اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ چند جملات اس سلسلے میں عرض کروں گا اور اس کے بعد معرفت امام کے حوالے سے وقت ظاہر ہے کہ جیسے جیسے تاریخیں بڑھتی چلی جائیں گی اور کم ہوتا چلا جائے گا، اور اس تمام موقع پر اجتہاد بھی بڑھے گا، توجہات بھی بڑھیں گی۔ ہماری بھی عادت کم ہے کہ کسی اور آواز کے ہوتے ہوئے گفتگو کریں، لیکن ہم بھی صبر کریں گے اور آپ سے عرض کریں گے کہ آپ تو ویسے ہی تحمل فرما رہے ہیں ہمیں، اللہ آپ کو انشاءاللہ اس تحمل کے اوپر جزائے خیر دے۔ درود بھیجے گا محمد والا۔ قربت الی اللہ کا کیا مطلب ہے؟
ہر نماز سے پہلے قربتاً اللہ، روزہ رکھیں گے قربتاً اللہ. کیا مطلب ہے قربت؟ کل عرض ہوا قربت کیسے ہوئی؟ جبکہ میں یہیں پہ بیٹھا تھا. جسمانی قربت تو مطلب نہیں ہے. اب ہمارے پاس ایک مفہوم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کمال مطلق. خدا تعالیٰ کمال مطلق. کمال مطلق کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ صفت جو آپ اچھائی شمار کریں اس کا کمال خدا تعالیٰ کی ذات مقدس ہے. اس خدا کی ذات میں ہر چیز کا کمال موجود. مثلا آپ نے کہا سچائی. سچائی ایک اچھائی ہے، خیر ہے، بھلائی ہے. اس سچائی کا کمال خدا کی ذات میں. آپ نے کہا عدل. عدل کا کمال خدا تعالیٰ کی ذات مقدس ہے. آپ نے کہا رحم. رحمانیت اور رحیمیت کمال کے حد میں خدا تعالیٰ. وہ کمال مطلق ہے. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں عبادتوں کے ذریعے سے؟ ہم اور آپ عبادتوں کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں اپنے اندر وہ اوصاف لائیں جو خدا کے اندر کمال مطلق کی ہے. یہی ہماری قربت ہے. خدا صادق ہے، مجھے سچا ہونا چاہیے. خدا عادل ہے، مجھے عدل کرنا چاہیے. خدا مہربان ہے، مجھے بھی لوگوں کو رحم کرنا چاہیے. خدا تعالیٰ وعدے وفا کرنے والا ہے، مجھے بھی وعدے وفا کرنا چاہیے. لیکن قربت کیا ہے؟ یہاں کوئی جسمانی قربت نہیں ہے، یہ قربت ہے. اب اپنی ذات کو دیکھیں اور اپنے آپ سے ایک سوال کریں، آیا میں نے قربت حاصل کی یا قربت حاصل نہیں کی؟ آپ نے جتنی عبادتیں انجام دینی ہیں ان سب کی نیت قربتاً اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام عبادتوں کے پیچھے جو مقصد حاصل ہونا ہے وہ یہ کہ میری ذات کو ان صفتوں میں خدا کے نزدیک چاہنا ہے. تو خدا نہ کرے اگر ایسا ہوا کہ میری ذات صفتوں میں خدا کے نزدیک نہیں گئی، اب نتیجہ کیا ہے؟ میں کل بھی آپ کی خدمت میں مثال عرض کر رہا تھا، آج بھی عرض کروں گا. فرض فرمائیے آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے، مغرب عشاء کی نماز پڑھ کر آئے. مغرب کی نماز آپ نے پڑھی، اپنے آپ سے پوچھیے کیا قربت ہوئی؟ کون سی قربت؟ اگر میری عمر 40 سال سے زیادہ ہے اور میں 40 سال سے عبادت الہیہ کے اندر مشغول ہوں، 40 سال سے مثلا عزاداری سید الشہداء کے اندر مشغول ہوں اور میری ذات میں اللہ کی صفات کے ساتھ کوئی قربت نہیں آ رہی، تو مجھے اپنے آپ سے ایک بنیادی سوال کرنا چاہیے، میری عبادت کر دیا جائے. یہ وہ مشکل ہے ہمارے معاشرے کے اندر. میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، عبادات بھی کر رہا ہوں، تمام اعمال خیریہ انجام بھی دے رہا ہوں اور میری ذات کے اندر کوئی ترقی نہیں ہو رہی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام عبادتیں جس طرح انجام پانی چاہیے تھی کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی اتار نہیں ہے. ہمارے خدمت میں ایک مثال دے درود دے گا محمد علیہ پر فرمائیے. آپ یہاں پہ تشریف فرما ہوں، آپ نے عزاداری کی، آپ نے ماتمداری کی، ہم سب نے اس کام کو انجام دیا. اس سے ہمارے قرب میں اضافہ کیسے ہونا؟ اس سے ہمارے قرب میں کیسے اضافہ ہونا؟ آپ نے ذکر کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمتوں کا، قرب یہاں سے حاصل ہوتا ہے. آپ نے جن عظیم الشان ہستیوں کا ذکر کیا ہے وہ علم کے اندر اللہ کے دیے ہوئے علم کی میراث ہے. اگر خدا علیم ہے اپنے علم کا سارا انعکاس اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے کرتا ہے. آپ نے اہل بیت کا ذکر کیا، آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. اگر آپ ذکر اہل بیت کریں اور علوم اہل بیت سے کوئی خبر نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے قربت اللہ حاصل نہیں ہوگا. اس خاطر کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، نحن العلماء پڑھی، علم الہی سے کچھ حاصل کیجیے، اس عظیم الشان خزانے سے کچھ حاصل کیجیے. آپ نے تقوی اور پرہیزگاری اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذکر کی،
اس تقوی اور پرہیزگاری کو ذکر کرنے کے بعد آپ نے حاصل کر لیا، آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا شروع کر دیا، آپ نے اللہ کے راستے پر بڑھنا شروع کر دیا، آپ ہو گئے قربتاً الی اللہ کی راہ پر گامزن۔ اور اگر آپ نے کام نہیں کیا، اس کا مطلب ہے آپ نے ذکر کیا لیکن عمل میں سفر طے نہیں کیا۔ اب جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کام کو کرنا۔ اچھا، اگر کوئی اس کام کو مسلسل کرتا چلا جائے تو کیا ہوگا؟ خدا صادق ہے، اہل بیت اطہار نے کہا کہ سچ بولو، اس نے سچ بولنا شروع کر دیا۔ خدا متعال وعدوں کی وفا کرنے والا ہے، اہل بیت نے کہا تم اگر ہمارے ماننے والے ہو وعدوں کی وفا کرو، اس نے وعدے کی وفا کرنا شروع کر دیا۔ تمام صفتوں کو اخذ کرنا شروع کر دیا اہل بیت اطہار علیہ السلام سے۔ اگر تمام صفتوں کو لیتا چلا گیا، یہ ہو جائے گا اللہ کا جانشین خلیفہ روئے زمین پر۔ یہ مفہوم ہے خلیفۃ فی الارض۔ خدا نے خلافت دی خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام، اس خلافت کا اظہار آپ کے اندر ہونا چاہیے، اس خلافت کا اظہار آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ اور خدا تعالیٰ نے علم دیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کو، علم آپ کے اندر آنا چاہیے تھا۔ خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمانیت اور رحیم کا مصداق بنایا، آپ کو رحم کرنا چاہیے تھا زندگی میں۔ ان کو خدا خود عادل تھا، ان کو عدل سکھایا، انہوں نے ہمیں سکھایا عدل ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہم یہ سب کر لیتے، قربت بھی ملتی اور وہ خلافت بھی ملتی، اور اس مقام پر پہنچ جاتے جس کا فی الحال ہم تصور بھی نہیں کر پا رہے۔ یہ سب کچھ ہو جائے صرف ایک مشکل سے، جب عمل شروع ہو اور آپ کو یقیناً اہلیت کریں، میں آپ کو دوبارہ یاد دلاؤں کہ اپنی زندگی کو عمل کی سمت لے جائے۔ بس یہ قربتاً الی اللہ کا مفہوم۔ اب اس قربتاً الی اللہ کو حاصل کرنے کے لیے بنیاد کیا ہے؟ معرفت ایمان۔ اگر معرفت ایمان حاصل ہو جائے، قربتاً الی اللہ حاصل ہوگا، ورنہ ہرگز قربت حاصل نہیں ہونے کی۔ بس چند جملات آپ کی خدمت میں معرفت ایمان کے حوالے سے بھی عرض کروں گا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ دل چاہتا ہے کہ خاندان اہل بیت کے چاہنے والوں کی مثالیں کثرت سے آپ کے سامنے ہوں۔ حضرت محترم، انصافاً عرض کروں آپ کی خدمت میں، ہم نے اہل بیت کی وہ خدمت نہیں کی جو ان کی چاہنے والے کرتے تھے۔ ان کے چاہنے والے کیسے تھے؟ ایک مثال میں عرض کروں، صفوان جمال کا شاید آپ نے نام سنا، صفوان جمال کا شاید واقعہ بھی سنا، لیکن میں تبرکاً آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کی تھی۔ امام کے چاہنے والے دور ہے ہارون الرشید کا۔ ہارون الرشید کا دور بنی عباس کے خلفاء میں ایسا ہی ہے جیسے مغل بادشاہوں میں اکبر بادشاہ۔ اتنی ہیبت، اتنا جلال و جلال کسی اور عباسی خلفاء میں نہیں تھا جتنا ہارون الرشید میں تھا۔ یہ ہارون الرشید کے قریبی دوستوں میں شمار کیے جاتے تھے صفوان جمال۔ ہماری دور کے اعتبار سے جس کو ہم لوگ ٹرانسپورٹر کہتے ہیں، اس زمانے کے بہت بڑے ٹرانسپورٹر تھے۔ اونٹوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ان کے پاس، وہ یہ مختلف لوگوں کو کرائے پہ دیا کرتا ہے۔ جمال لفظ جمل سے ہے، یعنی اونٹ کرائے پہ دینے والا، اونٹوں کا مالک۔ صاحب ہارون الرشید حج پہ جاتا ہے، اب بادشاہ حج پہ جا رہا ہے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، اتنا بڑا لشکر لے کر جاتا ہے، سواریاں اتنی ہیں نہیں، اتنا بڑا بزنس تھا ان کا کہ ہارون الرشید صفوان جمال سے اونٹ کرائے پہ لیتا ہے۔ اب آپ تصور فرمائیے کہ مثلا کسی ملک کا بادشاہ کسی ٹرانسپورٹر سے کہے کہ مجھے یہاں سے وہاں جانا ہے، اپنی گاڑیاں کرائے پہ، اتنا بڑا بزنس ہے ان کا۔ یہ امام کے سچے پیروکار، سچے امام کے سامنے آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں امام کی خدمت میں۔ اب یہاں انتہائی غور طلب، اس کو خوب سماعت فرمائے گا۔ امام کے چاہنے والے ایسے ہوتے، امام کے پاس آتے، امام فرماتے ہیں اے صفوان، کیا تو نے ہارون الرشید کو اونٹ کرائے پہ دی؟ کہتا مولا ایسا ہوا، میں نے ہارون الرشید کو اونٹ دیا۔ امام نے فرمایا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ وہ ظالم ہے ہمارے حق کا؟ کیا یہ ہارون الرشید ہمارے حق کا ظالم نہیں ہے؟ کہا مولا نہیں، آپ کے حق کا ظالم ہے،
لیکن اس نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ حج پہ جائے گا، اگر شکار پہ جاتا تو میں ہرگز نہیں دیتا، اگر حکومت کے کسی کام سے جاتا میں ہرگز نہیں دیتا۔ اس نے کہا کہ یہ حج کی ادائیگی کے لیے جائے گا، اس لیے میں نے اس کو اونٹ کرایہ کر دیا۔ مولا نے فرمایا صفوان کیا اتنا چاہو گے کہ ہارون الرشید زندہ حج کر کے واپس آ جائے؟ کیا چاہو گے؟ ہارون الرشید راستے میں مر جائے یا نہیں اتنا زندہ رہے کہ شہر واپس آ جائے تاکہ اونٹ تمہیں واپس مل جائے؟ اپنے دل میں غور کیا کہ مولا اتنا تو میں یقیناً چاہوں گا کہ یہ مثلا میں اپنی دانش میں کہہ رہا ہوں جہنم میں جائے لیکن یہاں آنے کے بعد وہاں نہ جائے، جانا تو اس میں ہے ہی کہیں لیکن یہاں آنے کے بعد۔ کیوں؟ اگر یہ یہاں آنے سے پہلے مر گیا تو میرے اونٹ کہاں جائیں گے؟ میرے اونٹ ختم ہو جائیں گے، میرے تو اونٹ کوئی مالک نہیں رہے گا، ویسے بھی مارے گئے۔ مولا نے کتنا ارشاد فرمایا، کہا اے صفوان یہی کہ تو دل میں چاہتا ہے ہارون الرشید جو ہمارے حق کا ظالم ہے اتنے دن زندہ رہے، یہ بھی ہماری محبت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، یہ بھی ہماری محبت کے ساتھ سازگار نہیں۔ آپ نے جملہ سن لیا، اب اپنے آپ سے پوچھیے اہل بیت کی محبت کے ساتھ جو میرے اور آپ کے عمل میں سازگار نہیں ہے وہ کیا کیا ہے؟ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ روایت مستند ہے یا نہیں ہے، مطمئن ہو جائے یہ روایت انتہائی مستند ہے۔ شیخ عباس قمی نے اصل مقال کے اندر لکھی ہوئی ہے، دسیوں علماء نے اپنی سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اس بات سے مطمئن رہے روایت مستند۔ صفوان جمال نے سنا سر چکا دیا، کہا مولا میں آپ کے حضور معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی۔ ہارون الرشید کو خبر ملی کہ صفوان اونٹ کرایہ پہ نہیں دے رہا۔ ہارون الرشید نے صفوان کو بلایا، کہا ہے صفوان ہم نے سنا ہے کہ تو اونٹ کرایہ پہ نہیں دے رہا۔ بادشاہ یہ کہے کہ ہم نے سنا ہے کہ تو نہیں دے رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو زندہ واپس نہیں جائے گا؟ اب واپس نہیں جائے گا، ختم ہو گئی تھی زندہ۔ کہا ہم نے سنا ہے کہ تم اونٹ کرایہ پہ نہیں دے رہے۔ کہا ایسا نہیں ہے، میں نے سارے اونٹ بیچ دیے، میں نے بزنس ختم کر دیا، بزنس ہی ختم۔ کیوں؟ اس کو پتا تھا اگر میں نے بزنس رکھا یہ اونٹ مانگے گا میں انکار کر نہیں پاؤں گا، مولا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ مولا کی رضا اتنی اہم تھی کہ بزنس ہی ختم۔ یعنی ہمارے الفاظ میں کیا، مولا مجھے کمانا ہی نہیں ہے، میں فقیر اچھا۔ اگر آپ کی محبت بیچ میں آ رہی ہے تو مجھے کروانا ہی نہیں، میں فقیر اتنی محبت ہے کسی کو، یہ ہے اہل بیت کی سمجھ۔ ہارون الرشید کہتا ہے اے صفوان سمجھ رہا ہے کہ میں بیوقوف، مجھے پتا ہے تجھے تیرے مولا نے حکم دیا ہے ہمیں اونٹ کرایہ پہ نہ دے، انہیں ان کے حکم کی اطاعت کے لیے اپنے اونٹ بیچیں، تیری ہماری پرانی دوستی نہ ہو تو گردن کروا دیتا۔ وہ دشمن ہی پہچانتا ہے وہ پھر اہل بیت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ یہ معیار ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں وہ پھر اہل بیت کا مطلب سال کے چند دنوں میں لوگ 3 گھنٹے ڈال کر بس ازائی کرنا اور مانگنا، یہ سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان جمال کون ہے؟ کا جملہ ہے کہ اتنی بے دانے کے ساتھ وابستہ ہے، یہ ہماری محبت سے سازگار نہیں ہے، میری اندر سے ہی اور اس کو سنیے اور اس کو عمل کرنے کے لیے غور فرمائیے۔ جبکہ آپ سے کہا تھا اور فکر ضرور جاری رکھیے گا، ایک بار پھر درود بھیجیں محمد معرفت امام کی طرف آئی۔ معرفت امام کیا ہے؟ صفوان کی زندگی آپ دیکھیں،
امام نے کہا اے صفوان یہ ہماری محبت سے سازگار نہیں ہے، کام والا میں بزنس ختم کر دیتا ہوں۔ معرفت کسی ہے معرفت امام اگر نہ ہو تو کیا ہے؟ پھر جاہلیت ہے، ابو سفیان ابو جہل ہے۔ اگر ہو تو پھر معاملہ شروع ہو جائے گا۔ یہ معرفت کیا ہے وہ تفصیل نہیں جاؤں گا۔ مثلا کیا ہم یہ سمجھنا ہے اس معرفت کا مطلب ہے یہ پہچانا کہ باپ کا نام کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے تھے، یہ اہم ہے، لیکن کیا یہ وہ معرفت ہے جو اتنا بڑا نتیجہ دیتی ہے؟ مثلا اگر اچھا تو لوگوں کو یہ نہیں پتا حقیقت کیا، مثلا آپ کے بچے ہم نے سنا کسی دنیا کی کلاس نہیں جاتے، آپ کے بچوں کو دین کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آپ نے سوال کیا، آپ نے اس میں بہت بہت کیا ہوگا کہ اقامہ کیسے نہ ہو جائے، آپ نے بچے کی دین کے بارے میں سوچا؟ کون سی طرح سوئی؟ دنیا کی ہر چیز کے لیے اس کے بارے میں سوچا، اس کی صحت صحیح، اس کی ویکسینیشن ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ کس اسکول میں جا رہا ہے، اس اسکول کے اندر انگلش میڈیم ہے یا عربک میڈیم ہے، انگلش میڈیم ہوگا تو کیا ہوگا، کون سے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہے، پاکستانی سسٹم میں ہے یا او لیولز کے اندر ہے یا کوئی اور عرب سسٹم ہے، پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا، یہ کیوں نہیں سوچا کہ اس کی دین کا کیا ہوگا، یہ کیوں نہیں سوچا؟ ان بچوں کا اگر اہل بیت کا نام نہیں آ پایا قیامت کے دن آپ کی خبر کیا ہوگا؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیوں نہیں سوچا اس بات کو؟ خدا نہ کرے اگر ایک بچہ یہاں پہ ایسا نکلا ہے جس سے میں نے پوچھا بیٹا فلاں امام کے نام بتاؤ، نہیں بتا پایا، کون ذمہ دار ہے؟ یہ تو مظلوم بیچارہ، یہ تو آپ کے ہاتھ میں مظلوم ہو گیا، آپ کو تو آپ کے ماں باپ نے سکھایا، آپ نے اس کو نہیں سکھایا، آپ کو تو آپ کے ماں باپ نے زبردستی کر کے مدرسوں میں بھیجا، دینیات میں بھیج دیا کہ بچہ سیکھ کر آئے کہیں سے اہل بیت کے بارے میں، آپ نے بچے کے کیا کیا؟ نوکری والے بچے کے دین کو خراب کیا، اس کے دین کی بچے کی عادت کیا ہوتی تھی؟ سوچیے غور کرنا ہے اس مسئلے کے اوپر، یہ بچے آپ کے ہاتھ میں سب کچھ بنانا ہے، یہ آپ کے بچے نہیں ہیں، یہ اہل بیت کے خادم ہیں جو آپ کے پاس ہیں۔ اپنا بچہ سمجھ کے ان کی مدد نہیں کیجیے گا، اہل بیت کے عواموں اور ساتھ سمجھ کے ان کی مدد کیجیے۔ آپ کی اولاد ہونے سے پہلے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ معرفت امام زمانہ کیا ہے؟ معرفت وقت امام وقت کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا یہ معرفت نہیں ہے صرف کہ نام جاننا، معرفت اس سے بڑھتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ معرفت ہے کہ جیسے حکم کا وجود کیا ہے تو ہمارے بس نہیں ہے، ہمیں کیا معلوم امامت کے اسرار کیا ہے؟ کائنات ان کو پہچانتی ہے، ہم پتہ نہیں جانتے ہیں، ہم ان کے اسرار کو کیسے جان سکیں گے؟ ایک جملے میں عرض کروں گا، کم از کم یہ ہونا چاہیے کیا؟ معرفت امام یعنی امام کی پسند ناپسند کو پہچاننے والا ہونا چاہیے۔ غور فرمائیے گا اس پہ۔ معرفت امام کا مطلب کیا ہے؟ معرفت امام کا مطلب یہ ہے آپ کے اور میرے پاس اتنا علم ہو کہ امام کی پسند اور ناپسند کو میں اور آپ پہچانتے ہیں، پسند ناپسند کو پہچانتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے صفوان اہل معرفت ہے یا نہیں ہے؟ صفوان اہل معرفت ہے۔ جیسے ان کے سامنے ظاہر ہوا کہ امام نے کہا دیکھو اس طرح سے، فوراً سمجھ گئے امام کی پسند یہ ہے، ناپسند یہ، اس طرح سے عمل کر لینا۔ اپنے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ حسن یہاں پہ دو بنیادی سوال۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب میں زندگی میں کوئی فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو کیا یہ میرے لیے اہم ہوتا ہے کہ امام کی پسند ناپسند کیا ہے؟ اصل پسند ناپسند کا سوال کیا ہے کہ امام کی پسند یہ ہے ناپسند یہ، تو اس وقت آئے گا جب پہلے ایک اور سوال ہو۔ آپ نے کبھی پوچھا اس بات کو؟ اپنی زندگی کے فیصلے کرتے وقت اس بات کو پوچھا کہ امام کی پسند کیا ہے، امام کی ناپسند کیا ہے؟ اگر نہیں پوچھا تو معرفت کا تو مسئلہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب اب معرفت کو شروع کیجیے۔ پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم یہ زندگی میں جب بھی کوئی کام کرنے لگے، بعض اوقات انسان مجبور ہوتا ہے انتہائی قیمتی چیزیں انتہائی سستے نرخ کے اوپر دے دیں۔ اب جو جملہ بولنے والا ہوں اس کے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔
تھوڑی سی قیمت بڑھا لیجیے گا، درود بھیجیے گا محمد والے محمد. سادہ سی بات سادہ سی ہے، صرف توجہ دے دیجیے. جب بھی زندگی میں کوئی کام کرنے لگیں، کوئی فیصلہ کرنے لگیں، چھوٹا فیصلہ یا بڑا فیصلہ، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیے گا، اس مسئلے میں میرا امام کیا چاہتا ہے؟ بس اس کے مطابق کام کرنا شروع کریں. یہ آپ کی معرفت ہے. آپ کوئی بہت اہم کام کرنے والے ہیں تب بھی، اور کوئی چھوٹا سا فیصلہ کرنے والے ہیں تب بھی. مثال کے طور پر یوں ہی کہہ رہا ہوں، بازار میں آپ جا رہے ہیں، آپ کوئی چیز خریدنے والے ہیں، یہ پیسہ کس کا ہے؟ آپ کا یا آپ کے امام کا؟ آپ کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں میں نے کمایا ہے، لیکن اپنے آپ سے پوچھیے گا حقیقت میں یہ کائنات کس کی ہے؟ کیا مولا کی در کی نہیں ہے؟ اگر ان کی ہے، آپ پیسہ خرچ کرنے والے ہیں، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھ لیجیے، اس خرچ کرنے پر مولا خوش ہے؟ میں یہ چیز خریدوں، اس پہ مولا خوش ہے؟ خوش ہیں؟ بسم اللہ ضرور خریدیے، اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ مولا کی خوشی لے آئے. چیز کم اہم تھی، ان کی خوشی زیادہ اہم تھی. اور اگر چیز آپ ایسی لے آئے جس سے آپ بہت خوش ہیں اور بعد میں پتہ چلا مولا خوش نہیں ہے، اب کیا کریں؟ خریدیں یا نہ خریدیں؟ پھر تو آپ جہنم جائے معذرت کے ساتھ. جس چیز پہ مولا خوش نہیں ہے اس کو لا کے آپ نے کیا تیر مار دی ہے؟ اب چاہے آپ نے $1000 میں خریدی ہو یا $5000 میں خریدی. اب میں ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. فرض کر لیتے ہیں، اس گھڑی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسی مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فرض کریں گھڑی بہت قیمتی ہے. اچانک میرے پاس ایک پرچہ آئے جس پہ لکھا ہو تمہارے مولا یہ کہہ رہے ہیں یہ گھڑی تمہارے لیے اچھی نہیں ہے. اب کیا کروں؟ سنبھال کے رکھوں یا اٹھا کے پھینکوں؟ نہیں دوں. اس میں بچا کیا ہے؟ کتنی ہی مجھے اچھی لگتی ہو، اگر یہ پتا چل جائے مولا کو اچھی نہیں لگی پھر کوئی قیمت نہیں اس کی. بخدا کہہ رہا ہوں آپ سے، اگر ایک اشارہ ملے کہ وقت کا امام یہ کہے کہ تیری زندگی اس وقت اچھی نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ جو وہ حکم دے اس کے تحت فوراً مر جانا چاہیے. محبت تو یہی ہے نا، ولایت مودت یہی ہوتی ہے. آپ ان کے ارادے کو دیکھیے نہ اپنے ارادوں کو دیکھیے. اب اپنی زندگی میں خوش نہیں چلے جائیں گے. ایک کام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تھوڑا سا سخت کام ہے. اپنے آپ کو اپنی زندگی کا حساب کیجیے. جیسا کہ آپ ہیں اپنے آپ سے پوچھیے گا میری ذات میں کون سی ایسی عادتیں جو میرے مولا کو پسند ہیں اور کون سی ایسی عادتیں جو میرے مولا کو پسند نہیں ہے. اچھا آپ ممکن ہے کہیں مجھے نہیں معلوم، میں قسم خدا کی کھا سکتا ہوں آپ کو معلوم ہے. جس سینے کے اوپر 40 سال سے حسین کا ہاتھ لگ رہا ہو اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ حسین کی پسند کیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم آپ کو پسند آپ کو سب پتا ہے. آپ ان کی تینت سے بنے، آپ کو نہیں پتا ہو تو اور کس کو پتا ہو؟ آپ کو سب اچھی طرح. بس ایک کام کر لیجئے، اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے اور دیکھیے اس میں جو مولا کو پسند ہے اسے سنبھال لیجیے، اس کو طاقت دیجیے. جو مولا کو پسند نہیں ہے آپ نے کیوں سنبھالا، آپ نے کیوں رکھا؟ ایک وعدہ آپ سے لینا چاہوں گا، بہت کم وقت باقی ہے. آپ مجھے جواب دیجیے گا. معمولاً علماء یہ کام نہیں کرتے، ذاکرین یہ کام زیادہ کرتے ہیں. لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ذاکرین کا زیادہ ہوتا ہے. میں آج آپ کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیے گا مولا کو نماز پسند ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ایک آدمی نے کہا مولا کو نماز پسند نہیں. سید الشہداء نے فرمایا روز عاشور شب عاشور فرمایا ہمیں قرآن اور نماز سے عشق ہے. مولا کو نماز پسند ہے. اب آپ اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں، انہیں اول وقت نماز پسند ہے یا آخر وقت نماز پسند ہے؟ اول وقت. اب ایک کام کیجیے، پہلا کام جو آپ اختیار کرنے وہ یہی کام ہے. آج اتنی دیر تشریف فرما ہوئے، میں آپ کی زندگی میں کوئی تو تبدیلی لا پاؤں گا. آپ سے بہت سارے لوگوں نے اول وقت پہلی نماز پڑھتے ہیں،
کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں پڑھتے ہوں گے، پریکٹیکلی ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ہوں گے پڑھتے ہوں گے دیر سے پڑھتے ہوں گے. میں ان دونوں کا حساب ایک ساتھ کر لیتا ہوں، جو نہیں پڑھتے اور وہ جو دیر سے پڑھتے ہیں ان دونوں کو جمع کر لیتا ہوں. یہ بتاؤ کہ تم دیر سے پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے، یہ مولا کو پسند ہے؟ نہیں پسند، تو پھر کیوں یہ کام کرتے ہو؟ اب نام کی حضرت عرض کرو، میں نے کہا کہ میں نعرہ حیدری لگواؤں. اب نعرہ حیدری لگواؤں. اب یہ نعرہ حیدری کیوں لگوائیں گے؟ آپ سے ایک وعدہ لیتے ہوئے کہ آپ سب لوگ کل سے اول وقت نماز پڑھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ یہ کام کریں گے. مولا کو پسند ہے نا؟ مولا کو پسند ہے نا؟ اگر آپ سبھی کام شروع کریں مولا کو پسند ہے، یہ محبوب غالب ہو جائے گی، آپ مولا کی نظروں میں آ جائیں. مولا کہیں گے ایک شب ہمارے اتنے چاہنے والوں نے ہماری سمت ایک قدم اور بڑھا دیا. مولا پسند کریں گے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. اب اس عہد کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ اس کام کو انجام دیں گے، ایک نعرہ میں لگاتا ہوں، جب آپ دیجیے گا طاقت سے، اس جذبے سے، جس جذبے سے آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ اس کام کو انجام دیں گے. نعرہ حیدری، اب اس محبت کے دنوں سے وقت کا امام خوش ہو گیا. ان دنوں سے امام خوش ہو گیا جو دل کی سمجھ پڑے ہیں، جنہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنی زندگی میں سفر کریں اہل بیت کے ساتھ. آپ سفر کرنے والے، آپ کو مبارک ہو اگر آپ اس کام کو انجام دینا شروع کریں. اور اب اپنے آپ سے مسلسل یہ پوچھتے رہیے گا کہ آج اگر میں اس کام کو انجام دوں سیدہ خوش ہوں گی یا نہیں؟ ایک بار جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. ہمارے بعد بزرگ اساتذہ ایک جملہ کہتے تھے سیدہ کے دل کو دشمنوں نے بہت رلایا ہے، تم مت رلاؤ، تم مت رلاؤ. سیدہ نے بہت زخم کھایا. وہ جو خود فرما گئی کہ مجھ پر وہ مسائل ٹوٹے ہیں جو دنوں پر ٹوٹتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اس کے دل کو تم پریشان نہ کرو، تم اس کے دل کو خوش کر دو. محرم کا مہینہ ہے، عشرہ اولا ہے، مجھے نہیں معلوم بیوی کے حضور کیا عرض کروں. مار گئے کربلا، میدان کربلا کی سخت ہے، اور مار گئے کربلا میں بس کچھ لمحات گزریں گے جب بچوں کی اللہ آتش کی آواز آئے گی. ایسا محترم، آج کی شب مختص ہے یتیم حسن کے نام. یتیم حسن کی شب ہے، یہ مولا کے اس لال کی شب ہے جس کو دیکھتے تھے سید الشہداء تو بھائی کا لاشا ذہن میں آتا تھا. مولا چاہنے والے تھے یتیموں کے، مولا یتیموں کو بہت چاہتے تھے. قاسم یتیم بھی تھے، بھائی کی نشانی بھی تھی، قاسم کو بہت چاہتے تھے. شب عاشور کی روایت ہے ہمارے پاس، مستند روایت ہے. کہتے ہیں مولا تشریف فرمائے، ہر ایک صحابی سے کہہ رہے ہیں کل سب شہید ہو جائیں گے، کل سب شہید ہو جائیں گے. قاسم نوشاد تشریف فرمائے، ایک دفعہ نزدیک آتے ہیں، کہتے ہیں امو جان میں بھی مارا جاؤں گا یا نہیں مارا جاؤں گا. سید الشہداء گلے سے لگا لیتے ہیں، اپنے بھائی کی نشانی کو دیکھتے ہیں، موت کے لیے ان کی آرزو دیکھتے ہیں، موت کے لیے ان کی تڑپ دیکھتے ہیں. ایک دفعہ بچے سے امتحان لیتے ہیں، کہتے ہیں قاسم موت تمہارے لیے کیسی ہے؟ کہا چچا جان موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. سید الشہداء ارشاد فرماتے ہیں
علماء روایت پڑھا کرتے ہیں سید الشہداء نے ارشاد فرمایا بیٹا قاسم کل سب شہید ہو جائیں گے بیٹا آپ بھی شہید ہو جائیں گے پھر کوئی جملہ نکل گیا بیٹا اصغر بھی شہید ہو جائے گا کوئی جملہ سید الشہداء نے ادا فرما دیا بیٹا کل علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا اب قاسم بنی ہاشم کے ہیں تڑپ کر کہا اے چچا کیا وہ دشمن ہمارے خیموں تک پہنچ جائیں گے اب مولا کیا بتائے اے قاسم تم مارے جاؤ گے اب خیموں کا کیا تذکرہ کریں بچے کا سن کم ہے مصیبت بہت بڑی ہے سید الشہداء بس عاشور کا دن آ گیا عاشور کا دن آیا قاسم ایک دفعہ خیمے میں داخل ہوئے مولا کے سامنے آئے کہا چچا اب مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجئے اب مجھے اتنے جہاد دے دیں سید الشہداء نے قاسم کو گلے سے لگا دیا ہمارے پاس روایت مستند روایتوں میں ہے بعض کتب استناد کے اندر لکھا ہوا ہے کہتے ہیں سید الشہداء قاسم کو گلے لگا کر اتنا روئے کے گھٹ آ گیا زمین پر گر گئے قاسم نوشاد اور مولا سید الشہداء بس جگایا بیدار ہوئے قاسم کا اصرار بڑھا مختلف روایات بس اتنا ہوا مولا نے اجازت دے دی قاسم روانہ ہوئے مولا کے سامنے آئے اب کربلا کی ایک ریت ہے کربلا کا ایک دستور ہے جس کسی کو تیار ہونا ہوتا ہے مقدرات تیار کرتی ہیں اہل بیت اطہار کے قیام میں تیار ہوتا ہے سید الشہداء کے سامنے آتا ہے اب قاسم کہا جائے تیاری کے لیے بیوہ حسن کے پاس جائے مولا سید الشہداء کہتے ہیں قاسم کو میں خود تیار کروں گا قاسم کو خود تیار کرتے ہیں قاسم کو بلایا اسلحہ ساز و سامان قاسم کو دینا شروع کیا عجیب مارکہ ہوا ایک خود سر پہ رکھا اندازے پہ نہیں تھا یتیم اثر اتنا کم سے تھا کوئی ذرا جائی کوئی خود نہ آیا کہا بیٹا قاسم یوں ہی روانہ ہو جاؤ امامہ لگایا قاسم کو ایک امامہ پہنایا بعض روایات کہتی ہیں قاسم کو تیار کر دیا قاسم کو تیار کرنے کے بعد اپنی نظروں کے سامنے لائے قاسم نے کہا بیٹا میرے نزدیک آ جاؤ قاسم نزدیک آئے سید الشہداء نے گریبان چاک کر دیا قاسم نے پوچھا چچا ہم نے میرا گریبان کیوں پھاڑا کہا بیٹا یتیمی کی نشانی ہے شاید رشتی رحم آ جائے یتیمی کی نشانی ہے شاید رحم آ جائے ان اشقیاء کو بس قاسم روانہ ہوئے سید الشہداء کا دل کر جا رہا ہے سید الشہداء نے دیکھا قاسم روانہ ہو گئے قاسم روانہ ہوئے عجب بیانات ہیں ہمارے پاس مستند روایات میں عجیب بیانات ہیں ایک دشمن کی روایت ہے عمرو ابن اسد ازدی کہتا ہے عاشور کے دن میں نے ایک موقع پر دیکھا حسین کے خیمے سے ایک بچہ برآمد ہوا اس کا چہرہ چودھری کے چال کی طرح تھا کہتا ہے چودھری کے چاند کی طرح تھا بس لوگ دیکھ کر ٹھٹک گئے کہا اس بچے پہ کون شمشیر چلائے گا اس کمسن پر کون شمشیر چلائے گا ایک لائن آگے بڑھا کہتا ہے میں شمشیر چلاؤں گا دوسرے نے کہا چھوڑ دے یہ کمسن ہے اس بیچارے کو تو سب مار دیں گے کہتا ہے میں شمشیر چلاؤں گا نزدیک آتا ہے قاسم نوشاد دشمن پہ ضرب لگا رہے ہیں ایک موقع پہ ضرب کون لگاتا ہے کاری ضرب لگتی ہے قاسم زمین پر گرے چچا کو آواز دی بس ایک روایت کا جملہ سنیے گا راوی کہتا ہے حسین ایسے لبکے جیسے کوئی عقاب لبکتا ہے حسین اپنے بھتیجے کی آواز پر لبکے جیسے کوئی عقاب لبکتا ہے بھتیجے کو بچا لے اب جو نزدیک آئے دشمن کی فوج ادھر سے ادھر ہو گئی ایک آواز آتی رہی ارے چچا مدد کو آئیے
اب قاسم کا لاشا اب خیموں تک جا رہا ہے. اب ایک سوال ہے وہ یہ کہ یہ خون بھرا لاشا ارے یہ شہید ہے یا یہ دلہا ہے؟ الذين ظلموا أيام انقلب